السلام علیکم رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہمیں ایک بڑی زبردست جگہ پہ جو کہ ہے اسلام آباد سے قریب، اور اس جگہ کا نام ہے گولڑا شریف۔ گولڑا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک نواح میں کہہ لیں مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب ہی واقع ایک گاؤں ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایک یونین کونسل بھی ہے ویسے تو، اور یہ قدیم شہر جو ٹیکسلا ہے اس سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس گاؤں کی شہرت کا ایک بڑا سبب یہاں قائم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جس کے سامنے ہم موجود ہیں، جس کو گولڑا شریف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گولڑا شریف کے مزار کے سامنے ہم موجود ہیں اس وقت، اور آپ کو میں اندر لے کے چلتا ہوں۔ اس دوران میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں گولڑا شریف کی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا پورا نام تھا۔ آپ جب اس مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو سامنے ایک گلی میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور گلی میں سے آگے گزر کے جائیں گے تو آپ کو یہ مزار کا دروازہ ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں بڑا سا تالا اس کے دروازے پہ لٹک رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت سا دروازہ ہے یہاں پہ۔ اس سے آپ اندر داخل ہوں گے جب، بہت لئیم شہیم دروازہ ہے، بہت اونچا۔ یہاں سے ہی مزار میں جانے کا داخلے کا راستہ ہے مین۔ یہ تھوڑی سی سیڑھیاں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کو اس گلی کا میں ویو دکھا رہا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے لیفٹ ہینڈ پہ میرے اس وقت، جو کہ بیسیکلی ایگزٹ ہے جہاں سے میں آیا ہوں، اور یہ سامنے مزار ہے۔ تو آئے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس کی سیڑھیاں چڑھ کے جب آپ داخل ہوں تو اوپر آپ کو ایک بڑا زبردست فرش نظر آتا ہے، اور سامنے بالکل یہ مزار واقع ہے۔ اس میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 1859 میں بروز پیر کو اسی گولڑا شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد کا نام پیر نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں کہ 32 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور بچپن ہی میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ جو ہے وہ بہت مشہور تھی۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو قوت حافظہ تھی اس کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیتے تھے، اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے، اور جب آپ نے ناظرہ مکمل کیا تھا تو اس وقت آپ قرآن پاک کے بھی حافظ ہو چکے تھے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور رمضان میں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی واحد اولاد پیر غلام محی الدین عرف بابو جی ہیں، اور بابو جی کی جو قبر مبارک ہے وہ آپ کے برابر میں ہی ہے۔ تو آپ کے جو مین حجرا ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں ساتھ ہی بابو جی کی قبر ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے جو احاطہ ہے، ابھی آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں، وہاں پہ ان کے پوتوں اور پڑ پوتوں، جس میں خاص طور سے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ پیر سید ان کے جو بابو جی کے جو دو بیٹے ہیں، یعنی حضرت پیر مہر علی شاہ کے جو پوتے پیر سید غلام محی الدین عرف بڑے لالا جی، اور پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی جو بعد میں سجادہ نشین ہوئے، اور 95 برس کی انہوں نے لگ بھگ میرا خیال ہے عمر پائی، تو وہ بھی عقیدت مندوں کے لیے روزانہ دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اور آپ کے جو بڑے لالا جی کی اولاد میں پیر نصیر الدین شاہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، پیر جلال الدین گیلانی اور پیر حسام الدین شامل ہیں۔ پھر ان کے فرزندوں میں غلام نظام الدین جامی اور پیر غلام شمس الدین جو اس وقت سجادہ نشین ہیں وہ شامل ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاؤں کہ حضرت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا حافظہ تو کمال کا تھا، اور آپ کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیر سید نصیر الدین شاہ کی آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے، آپ کے پوتے، اور پیر سید غلام جلال الدین کی آپ کو یہاں قبر مبارک نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک دن آپ کے استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعے کا صحیح مطلب بھی معلوم نہیں تھا، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا گیا، جس پہ استاد بہت حیران ہوئے،
اور انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دن پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے دوران سبق کتاب کے ایک ایسے حصے کی عبارت یاد کرنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہ جا سکی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ استاد جو تھے انہوں نے غالباً آپ کے ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود۔ آخر کار سر اٹھا کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ اے اللہ، تو بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درختوں کے پتوں میں سے سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی، جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر استاد صاحب کو سنا دی۔ تو یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار مبارک ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہاں پہ یقین کا باعث ہے، اور اسی طرح سے یہ ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں اب۔ اور یہ سامنے جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ چڑھائی چڑھ کے آپ کو نیچے آنا پڑتا ہے، تو ان سیڑھیوں سے یہ باہر نکلنے کا یہ راستہ ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے ایک مختصر سی اس ویڈیو میں آپ کو پیر میر علی شاہ کے بارے میں بتایا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ جگہ اسلام آباد کے نواح میں ہے، تو پھر واپسی میں لگ بھگ ہمیں شام ہو چلی تھی، تو یہاں سے پھر ہم گولڑ شریف سے اسلام آباد کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر اب تک نہیں کیا ہے، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سے ضرور نوازا کریں۔ آخر میں کچھ تصویریں دیکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔